آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جو آپ کی پیدائش سے 2 ماہ قبل ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ انہوں نے آپ کی سرپرستی فرمائی۔ اس زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ شریف گھرانوں کے بچے دیہاتوں میں پرورش پاتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خاتون حلیمہ پرورش کے لیے لے گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال تک دائی حلیمہ کے پاس رہے۔ آپ سال بھر میں 2 مرتبہ والدہ سے ملنے آتے تھے۔ اس کے بعد والدہ نے اپنے پاس بلا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ والد پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، جن کو اپنے پوتے سے بہت محبت تھی، ان کی پرورش اپنے ذمے لی۔ خدا کی شان کی دادا کا سایہ بھی زیادہ عرصے تک قائم نہ رہا اور والدہ کے 2 سال کے بعد دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے۔ دادا کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے اپنی سرپرستی میں لے لیا۔ عرب کی حالت اس وقت بہت خراب تھی، جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لوگوں کے درمیان پرورش پائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا ملنا جلنا انہی لوگوں سے تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی گندی عادت نہیں لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں صفائی ستھرائی پائی جاتی تھی۔ آپ کی دیانت، سچائی اور پاکیزگی کی شہرت ہوتی چلی گئی اور لوگ آپ کو صادق الامین کہہ کر پکارنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہوئے تو آپ کی شادی حضرت ختیجہ سے ہوئی، جو بیوہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا مال لے کر عرب کے مختلف ملکوں میں جاتے، وہاں بھی آپ کو امین اور صادق کہہ کر پکارا جاتا۔ مکہ کے 3 میل کے فاصلے پر پہاڑ میں ایک غار تھا جس کو غار حرا کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز کا کھانا لے کر اس غار میں چلے جاتے اور وہاں اکثر خدا کی عبادت اور سوچ و وچار میں وقت گزار دیتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ کی عمر 40 برس کی ہو چکی تھی۔ آپ معمول کے مطابق غار حرا میں مشغول تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن پاک کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائی۔ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ بتایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی اور حکم دیا گیا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا سیدھا راستہ بتائیے۔ یہ کام آسان نہیں تھا۔ اپنی ذمہ داری کا خیال کر کے آپ کانپ گئے اور گھبرائے ہوئے گھر تشریف لائے۔ حضرت ختیجہ نے آپ کو تسلی دی اور کہا، میرے آقا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کو کبھی خوف و رنج میں نہیں ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں اور گہرے دوستوں کو اللہ کی طرف بلایا اور فرمایا، کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بات بھی شمار کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے کو فرشتے جھلاتے تھے۔ یہ بھی روایت میں آیا ہے کہ پیدا ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی ولادت کے حوالے سے ناظرین کرام آپ لوگوں کو سناتے ہیں واقعات کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بیان ہے کہ میں نے بحالت حمل خواب میں دیکھا کہ ایک نور میرے اندر سے نکلا، جس کی وجہ سے شہر بصرہ، علاقہ شام کے محلات میری نظر کے سامنے چمک اٹھے۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کے عجیب واقعات آپ کو سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بی بی آمنہ نے ایک نور دیکھا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیل گیا تھا اور جس سے زمین و آسمان اجاگر ہو گئے تھے۔
3-4 سالوں کی عمر میں 2 فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینے مبارک چاک کر کے نور بھر دیا تھا۔ جب آپ باہر نکلتے تو ابر یعنی بادل آپ پر سایہ کرتے اور درخت پھتر سے آواز آتی، یا نبی سلام علیکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی بشارت توریت، انجیل اور نبیوں سے لوگوں کو معلوم ہو چکی تھی اور سب کو ہی آخری نبی کا انتظار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے کسی نے برہنہ نہیں دیکھا تھا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس سے دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہی مقدس ظہور تھا جس کے باعث فارس کا 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا بجھ گیا۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا جس پر تمام گھر نور سے بھر گیا، آسمان کے تارے جھک گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ کو گمان ہوا کہیں یہ ستارے مجھ پر نہ گر جائیں۔ یہی وہ مقدس ظہور تھا کہ بصرہ کے محل روشن ہو گئے۔ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہے، میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکاتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے کہیں مجھ پر نہ آ گریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت بعد سعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل ایمان، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گرتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کے گرتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان لگائی نہیں، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے کہ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ ساتھ ساتھ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ واقعات سناتے ہیں۔ سورج الٹے پاؤں پلٹ آیا۔ اسماء بن امیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحرائے خیبر میں تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انوار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جھولی میں تھا۔ دوران وقت وحی نازل ہوئی اور آفتاب غروب ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز قضا ہو گئی۔ جب وحی کے آثار ختم ہونے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، اگر علی تیرے اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے تو سورج کو حکم دے کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اسماء کہتی ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ پھر طلوع ہوا اور دشت جبل اس کی کرنوں سے چمکنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ معجزہ تھا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ناظرین کرام، آپ کو بتاتے چلیں کہ جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی داخلے کی اجازت ملے گی۔ قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب 70,000 فرشتے ہوں گے۔ روز قیامت سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے نکلیں گے۔ جنت میں سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو داخلے کی اجازت ملے گی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے، اور میرا پیغمبر تو اس جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا کہ جو اونٹ اپنے مالک کی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گیا اور سر پیغمبر کی چوکھٹ پر رکھ کے شکایت کرتا تھا کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا تھا کہ میرا مالک مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے اور کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس کو چارہ زیادہ ڈالا کر اور کام تھوڑا لیا کرو۔ تو مجھے کہنا چاہیے کہ میرا پیغمبر جانور کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر عورتوں کی عزت کا کوئی قانون نہیں تھا۔ جب عورت کے مخصوص ایام آتے تو لوگ عورتوں کو جنگلوں میں باندھ آتے تھے۔ عورت ماں ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، بیٹی اور بہو ہوتی تو کوئی قدر نہ تھی، لیکن میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آنے کے بعد اسلام میں عورت کا سر اونچا کر دیا، عورت کو بلند کر دیا، عورت کو 4 حیثیتیں دے دیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ تیرے ذمے واجب ہے، اور اگر عورت ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔